ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی غیب کی بات کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ غیب کی بات سمجھے نا، یعنی وہ باتیں کہ جو کوئی عام انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو چکا، یہ سب چیزیں جو ہے آنے والی باتیں، مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ کب کون مرے گا، کون جیے گا، کب کہاں پر کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا علم صرف اللہ کو۔ وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی اولاد ہے۔ قرآن نے ببانگ دوہر اس کا انکار کیا، لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس سے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو، بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خود ہم مسلمان لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا مقصد کیا ہے، اسلام کا نصب العین کیا ہے، اسلام کا گول کیا ہے، اسلام کا ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہی عبادت ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اسی ایمان کو، اسی ایمان کی جو ظاہری شکل ہے، یعنی ہم جو اللہ کو ہم نے مانا دل سے، اللہ کے تمام احکام کو ہم نے مانا، اب اس کو عمل سے کر کر کے دکھلانے کا نام اسلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں ایمان کی اہمیت اور اس کی حقیقت سے واقف ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایمان کتنی اہم دولت ہے، اور ایمان ایک مسلمان کے لیے ایمان کتنا اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کے بنا جنت میں دخول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور ایک ایسا سوال ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر جو لفظ ہے وہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، چونکہ وہ شخص جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اسی وجہ سے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ رجل کا لفظ ہے، فأتاہ رجل، کہ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے دریافت کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آقا نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث
پہلا سوال انہوں نے کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر اور بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لانا، جس کو پھر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کا جو ایمان یعنی وہ باطنی شے ہے۔ ایمان کے معنی ہوتا ہے آمن یومن ایمانا، اسی طرح ایقن یوقن ایقانا، اس کے معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کسی کے اوپر فیتھ کرنا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو لفظ ہے کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کو جو بتایا گیا یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اب اللہ کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے جتنے بھی 99 نام ہیں جو کہ صفاتی نام ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان لانا۔ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا۔ یہ ایمان ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کی کسی صفات میں شریک کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جب کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جس کے یعنی وہی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، قہار ہے۔ تو یہ جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، وہ اللہ کی ذات میں کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی شریک کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر کامل ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کے صفات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی شریک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا اللہ کے اوپر کامل ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیب کی بات جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں۔ تو یہ غیب کی بات جاننا یہ اللہ کی صفات ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی غیب کی بات کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ غیب کی بات سمجھا نا، یعنی وہ باتیں کہ جو کوئی عام انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو چکا، یہ سب چیزیں جو ہے آنے والی باتیں، مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ کب کون مرے گا، کون جیے گا، کب کہاں پر کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا علم صرف اللہ کو۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی قیامت تک جو آنے والی ہے اور وہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہم حدیث کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ آپ نے بشارت دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، تو آپ نے اس کو بتا دیا، جیسے علامت قیامت وغیرہ ہے جو بھی ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کامل ایمان یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ہم اس طرح ایمان لائیں کہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اس کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ جب تک اس کے اوپر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ ہی اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، یہ حکومتوں کا تبدیل ہونا، یہ موسم کا تبدیل ہونا، پورے نظام کائنات کا کچھ بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بنا اللہ کے مرضی کے نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اس کا کامل یقین نہیں ہوگا گویا کہ ہم اللہ کے اوپر کامل یقین نہیں رکھتے ہیں، کامل ایمان نہیں ہے۔ تو ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، فرشتوں کے سلسلے میں یہ بات کہ فرشتے کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی اولاد ہے۔ قرآن نے ببانگ دوہل اس کا انکار کیا، لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس سے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ کے مختلف امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں فرشتوں کے سلسلے میں جو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کا مخلوق ماننا بئی طور کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، اللہ کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے مختلف فرشتے، مشہور فرشتے آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کا احکام ان کے برگزیدہ بندے نبیوں تک پہنچانا۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ تکوینی نظام کو بارش برسانا اور دنیا کے نظام کو انجام دینا۔ اسرائیل علیہ السلام کا کام جو ہے لوگوں کی روح کو نکالنا۔ تو مختلف کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، وہ اپنے کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان۔ تو یہاں پر دیکھیں لفظ کتب کا استعمال ہوا ہے، اسی طرح لفظ کتب استعمال ہوا ہے، اللہ کی جتنی بھی کتابیں۔ آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں ایمان کا یا اسلام کا، یہ لفظ گرچہ نیا سا لگتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام شاید دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کے بعد لفظ ایمان اور لفظ اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا، چونکہ یہ لفظ عربی ہے اس وجہ سے۔ لیکن لفظ ایمان اور لفظ اسلام یہ دونوں لفظ ایسا ہے جب سے دنیا وجود میں آیا تب سے یہ دونوں لفظ ہیں، گرچہ کسی دوسرے الفاظ کے اندر، کچھ دوسرے زبان کے اندر اس کو دوسرے الفاظ میں بولا جاتا ہو، لیکن یہ ہے اس لیے کہ فیتھ، ایمان اور یقین یہ شروع سے ہے۔ حضرت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد فرشتوں جو ابلیس جو فرشتوں کا جسے عزازیل کہا جاتا ہے، فرشتوں کا جو استاد تھا، اس سے جب کہا گیا قرآن پاک کے اندر ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اسی وقت اس نے انکار کیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے بھگا دیا، دھتکار دیا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا۔ تو یہ جو ماننا ہے یہی تو اسلام ہے، اطاعت و فرما برداری ہے، اور اللہ کے اوپر یقین رکھنا یہی تو ایمان ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام، اس کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ لفظ گرچہ نیا ہے عربی کے لفظ کے اعتبار سے، لیکن اس کا تعلق شروع ہی سے ہے۔ اور بنا ایمان اور بنا اسلام کے دنیا کے اندر
کوئی بھی انسان کامل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام کے اوپر یقین نہیں ہوگا، تو وہ کامل ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ ایمان اور اسلام کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایمان جو نام ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا، یعنی دل سے اللہ کو ماننا، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ دل سے اللہ کو ماننا، اس کا تعلق باطن سے ہے، یعنی ہمارا دل اس بات کی گواہی دے، ہم دل سے اس بات کو مانیں کہ اللہ ہی اس پورے نظام کو چلانے والا ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے تمام احکام کو جب مانیں گے تو اس کے اندر اب یہ اس کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، ورسولی ہی، جتنی بھی رسول ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنی بھی کتابیں ہیں، آدم علیہ السلام پہ جو صحیفے کا نزول ہوا، ابراہیم علیہ السلام، مختلف نبیوں کے اوپر مختلف آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، صحیفے، جتنی بھی صحیفے ہیں وہ تمام صحائف سچ تھے، برحق تھے، اور جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے سب سچے ہیں، برحق ہیں، سب نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا، اللہ کو ماننے کا حکم دیا۔ اس بات کو ماننے کا نام ایمان ہے، دل سے، یہ ایمان ہے، جس کو ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر بیان۔ اسلام، ظاہری اعمال کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ باطنی اعمال کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ظاہری اعمال کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے اندر وہ شخص جو آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے پوچھا مل اسلام؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی کیا کرو؟ بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تشرک باللہ، اور اس کے ساتھ ولا تشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، رمضان کو روزہ رکھو۔ یعنی یہ دو تین جو خاص عبادتیں ہیں اس کو بیان کر کے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام یہ ہمارے ظاہری اعمال ہیں، اور ایمان ہمارے باطنی اعمال ہیں، اور اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ بنا ایمان کے اسلام معتبر نہیں، بنا ایمان کے اسلام معتبر نہیں، اور بنا اسلام کے ایمان معتبر نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم اللہ کے اوپر کامل یقین نہیں رکھیں گے، اور اللہ کے احکام کے اوپر کامل یقین نہیں رکھیں گے، اور اس کے رسول کے اوپر ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا، جناب ہم اس بات کو اگر نہ مانیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانیں، یعنی جو آپ لے کر کے آئے ہیں حدیث اور کتاب اللہ، تو پھر گویا کہ اگر ہم اس کو دل سے نہیں مانتے ہیں تو ہمارا جو، اگر ہم ظاہری طور پر نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، کچھ بھی کریں، تو وہ ہمارا قابل قبول نہیں ہے، یا ہمارے ایمان کے اندر کہیں پر نقص ہو، ہم اللہ کو بھی مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرائیں، ہم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مان رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، یعنی کہیں پر بھی اگر ہمارے ایمان کے اندر نقص ہو گیا، یا آپ علیہ السلام کی صفات کے اندر کسی کو شریک کیا، یعنی اللہ کی صفات میں اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا جائے تب بھی غلط ہے۔ یہ آپ علیہ السلام، جیسے آپ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر ہم کسی اور کو یہ کہیں کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، فلاں وہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو یہ گویا کہ یہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، گویا کہ
ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، اور آپ نے جو احکام لے کر کے آئے، آپ جو احکام لے کر کے آئیں اس پر بھی ہمارا کامل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ سب سچ ہیں، برحق ہیں، درست ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب وہ یہ بھی ہے کہ آپ سے محبت ہونی چاہیے، آپ سے محبت ہونی چاہیے. تو گویا کہ ایمان جو ہے، جب تک اسلام ہمارا اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور ہمارا ایمان کامل، اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو یقینی بات ہے یہ جو ایمان ہے یہ گویا کہ جب ایمان مضبوط ہوگا، گویا اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے، تو روح کے ذریعے سے اس جسم کا وجود ہے. اگر روح نہ ہو تو اس جسم کا کہا جائے گا، مردہ کہا جائے گا. تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ایمان جو ہے وہ روح ہے. اگر اس کے اندر وہ ایمان نہیں ہے تو وہ مردہ ہے گویا کہ. تو ایمان ایک اتنی اہم چیز ہے کہ ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم ایمان کے بغیر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان جو بتایا گیا ایمان مجمل کے اندر، ایمان مفصل کے اندر، اس کے اوپر اس کا کامل یقین نہ ہو اور وہ بظاہر نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، جو بھی کام کر لے، تو وہ معتبر نہیں ہے. اور کوئی شخص صرف ایمان کا تو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں ہم آپ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان کامل رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ہم اس کے صفات کو مانتے ہیں، اس کے ذات کو مانتے ہیں، جو کامل یقین ہے. لیکن اب وہ کیا ہے، جو اس کو ظاہری طور پر جو اس کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے ذریعے سے، وہ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تب بھی اس کا بیڑا پار نہیں ہونے والا. تب بھی وہ گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ کامل مومن نہیں. کامل مومن اسی وقت ہوگا جب کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسلام بھی ہو. اور ایک اہم اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو نام ہے وہ صرف عبادتوں کا نام ہے. اسلام نام ہے عبادتوں کا نام ہے، کہ صرف جو نا نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، یہی صرف اسلام ہے. اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ پوری زندگی اسلام ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے سیرت طیبہ کا تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے، اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام ہے، وہی اسلام ہے. صرف نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، یہ نہیں. آپ علیہ السلام نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بھی فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا دنیا کے اندر تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کو دکھلاؤں، مکمل کروں. کہیں پر آپ علیہ السلام نے انا بعثت معلما فرمایا. تو گویا کہ اسلام جو نام ہے وہ زندگی، پوری زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، زندگی کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے. اور اس کے اندر ہر چیز ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ملنا جلنا، شادی بیاہ، رشتہ داری، بال بچے، تجارت، معیشت، سیاست، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر کے اور زکوٰۃ دے کر کے، روزہ رکھ کر کے، یہ بنیادی چیزیں جسے عبادات کہا جاتا ہے، اگر اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو فالو کر کے اور ہم کامل مومن ہیں اور ہم مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ مکمل اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری پوری جو زندگی ہے، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو،
تب جا کر کے ہم گویا کہ مکمل اسلام کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کے متعلق جو بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس کا واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کی صحیح تعریف لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے اسلام کی صحیح تعریف لوگوں کے سامنے پیش وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو کٹر پنتھی اور کرورتا سکھاتا ہے، جس کے اندر سختی ہے، جس کے اندر کہ اگر یہ کیا جائے تو چوری کیا جائے، چھوٹے سے چوری کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چوری کیا جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اسلام کے جو قانون ہیں، اس کے جو اصول ضابطہ ہیں، اس کے متعلق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام غلط، مطلب ان کے اپنے غلط نظریے کی وجہ سے، چونکہ ان کا بھی مطالعہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں، آج ہم لوگوں نے بھی اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے آج لوگ اسلام کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہیں، لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اگر اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خود ہم مسلمان لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا مقصد کیا ہے، اسلام کا نصب العین کیا ہے، اسلام کا گول کیا ہے، اسلام کا ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہی ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو صرف اللہ کی بندگی کروائی جائے، لوگوں کی بندگی نہ کروائی جائے۔ یہی اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام کا مقصد یہی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ کے اندر جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو یہی بتایا کہ اے لوگوں کی بندگی چھوڑ کے اللہ کی بندگی کرنے لگ جاؤ، چونکہ وہی معبود برحق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ اور جب انسان معبود برحق کی بندگی کرے گا اور جب لوگوں کی غلامی، لوگوں کی بندگی چھوڑے گا، تو دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ یہی عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف یہی ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے، جس کی جو جگہ ہے، اس کو وہیں رکھا جائے۔ اگر اس کو اس کے جگہ سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو دنیا کے اندر اسلام کا مقصد دنیا کے اندر یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں، لوگ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، لوگ حج کرنے لگے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو، دنیا کے اندر اللہ کی الوہیت قائم ہو، لوگ اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دنیا کے اندر لوگ اس معنی کو سمجھیں کہ بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھائی کی اہمیت کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے، رشتہ داروں کی اہمیت کیا ہے، ایک انسان کی اہمیت دوسرے انسان کے نزدیک کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا دنیا کے اندر یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو، وہ تو جب انسان ایک فطری چیز ہے، جب انسان کسی چیز کی خوبی کو اپنائے گا تو جو بھی اس کا مال ہوا ما علیہ ہے، یعنی جو بھی اس کے ارد گرد رہتا ہے آدمی اس کو بھی اپناتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کے اندر آپ مطالعہ کریں، اگر جو لوگ بھی مطالعہ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، اسلام کا صحیح معنی میں مطالعہ کیا ہے، وہ لوگ، ان لوگوں نے جب صحیح نظریے کے ساتھ مطالعہ کیا، تحقیق کیا، وہ لوگ صحیح نتیجے پر پہنچے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، وہ لوگ اسلام کو انہوں نے قبول کیا، اس بنیاد پر نہیں، وہ اس بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا چونکہ اس کے اندر انسان کو انسانیت بتایا گیا ہے، انسان کو ایک ضابطۂ حیات بتایا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔
اس کے اندر آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے پوری زندگی اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے کردار کیا تھے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیا تھا، آپ کس طرح سیاست کیا کرتے تھے، کس طرح آپ تجارت کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے. یعنی یہ پوری جو زندگی ہے انسان کا، ہر ایک انسان جو بھی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ فطری طور پر وہ انصاف پرور ہوتا ہے، وہ فطری طور پر امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، اور ہم بہت ہی اچھے طریقے سے زندگی، ہر انسان فطری طور پر یہی چاہتا ہے. اب اس کے ساتھ حالات جو بھی آئے، تو اسی وجہ سے جب وہ اس زمانے کے اندر جن لوگوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہیں صحابہ کی جماعت کہی جاتی ہے، اب پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے گردن کے اوپر تلوار رکھ کر کے ان کو کہا گیا ہو کہ آپ اسلام قبول کریں یا اسلام. ایسا ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین قرآن کے اندر کہا گیا، دین کے اندر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. جتنے لوگ بھی ہیں تمام لوگوں نے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے مشن کو دیکھ کر کے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کا مقصد یہی تھا پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا. یہی اللہ کا بندگی کا یہی مقصد ہی ہے. اللہ کی بندگی کا مطلب ہی یہی ہے. تو اسلام جو ہے اس کو، اس کی جو صحیح، جو اس کی تعریف ہے، جو اس کے صحیح معنی ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے. آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہی ہیں. اسی وجہ سے آج دیکھ لیجئے ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اب باقی ہم کچھ کریں، دن میں چلے جائیں گے. ہم چوری کریں، ڈکیتی کریں، اپنے مائیں بہن کا حق دبا لیں، بھائیوں کے حق کو دبا لیں، کچھ بھی، مطلب وہ غلط بھی کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے خیال سے وہ غلط فہمی میں ہے وہ. اور جب تک کہ وہ ان تمام حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، اس کے صحیح معنی نہیں سمجھے گا، اور اسلام کی جو صحیح تعریف ہے وہ جب تک اس کو نہیں سمجھے گا، تب تک وہ دنیا کے اندر بھی شاید کامیاب نہ ہو اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ صحیح معنی میں اسلام کو سمجھا ہی نہیں. تو ہم آج کا جو ہم لوگ نے آج جو آپ کے سامنے جو بات ہوئی، اس کے اندر دو اہم باتیں. ایک تو کیا کہ ایمان، اس کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت تو یہ ہے کہ بنا ایمان کے انسان کامیاب ہے ہی نہیں. کامیابی کے لیے، اخروی اعتبار سے کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے. اور ایمان کیا ہے وہ حدیث جبرائیل کے اندر ہم نے آپ کو بتایا، اس کے جو تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کی. اسی طرح اسلام کیا ہے؟ تو اسلام ایک لفظ کے اندر کہ باطنی اعمال کا نام ایمان ہے اور ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے، اور بنا ایمان کے اسلام معتبر نہیں ہے. اسی طرح اگر خالص اسلام، مطلب اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو دونوں کا تعلق ایسا ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایمان اور اسلام دونوں ساتھ ہوگا تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. یعنی آپ علیہ السلام کے اوپر کامل یقین بھی ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر کامل یقین بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکام کو مان کر کے زندگی گزارے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ظاہری اعمال یعنی، اور وہ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ وہی جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئیں، قرآن اور حدیث. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اسلام کیا ہے اس کو بھی سمجھیں، اور اس کے جو صحیح تعریف ہے، صحیح معنی ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.